السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج پاکستان کا 79واں یوم آزادی ہے۔ پوری قوم کو 89 نیوز کی جانب سے جشن آزادی مبارک۔ پاکستان کو آج 80 سال ہونے والے ہیں بنے ہوئے، اور ہم آج اس کا جائزہ لیں گے۔ ہم ان 80 سالوں کے دوران 79 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، ہمارے ساتھ جو ممالک اس وقت آزاد ہوئے وہ ممالک آج کہاں کھڑے ہیں، پاکستان آج کہاں کھڑا ہے۔ ان 79 سالوں کے سفر کے اندر پاکستان نے کون کون سی ایسی کامیابیاں جو سمیٹیں، کون کون سی ایسی عزتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا، اور کیا یہ قوم، یہ حکمران، یہ اشرافیہ، کیا تمام لوگ پاکستان کا قرض ادا کر پا رہے ہیں۔ کیا صرف ہر سال جشن منانے سے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے نبردآزما ہو جاتے ہیں کہ ایک دن کا جشن منائیں اور ایک سال پورے بعد پھر آ کے ہمیں یاد آتا ہے کہ آج ہمارا جشن آزادی ہے؟ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا اور قائد اعظم نے جس خواب کی تعبیر کی اور یہ ملک بنایا، کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا؟ کیا اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جن لوگوں کے پاس یہ منصب رہے یا جو لوگ ذمہ دار رہے، کیا ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں، سینئر ہیں، دفاع کے اوپر بڑا پورا عبور رکھتے ہیں، بین الاقوامی امور کو بہت نزدیکی سے سمجھتے ہیں، جناب کرنل سیف قریشی صاحب NDF کے چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی سروسز دیں، پوری زندگی اس قوم کی خدمت میں گزاری، اور ان کے ساتھ بھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کے اندر پاکستان نے کہاں کہاں کیا کیا کھویا، کیا کیا پایا، اس پہ ہم تبصرہ لیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسٹرولوجسٹ ہیں، ماہر ہیں اپنے علوم کے اوپر، نجوم کے اوپر انہیں ہماری مہارت حاصل ہے، جناب اظہر سلیم صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے ہم مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اور پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی معیشت کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے ان علوم کی روشنی میں، وہ ان سے جانتے ہیں۔ کرنل صاحب، آج 79 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے جی، اور پاکستان نے بلا شبہ پاکستان نے بڑی کامیابیوں میں سمیٹی۔ پاکستان ایٹمی قوت بنا، جو کہ مسلمانوں کے دوران مسلمان ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی قوت بنا، جو کہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جن ممالک نے اس وقت آزادی حاصل کی، یا پاکستان کے بعد جن ممالک نے آزادی حاصل کی، آج وہ کہیں اور کھڑے ہیں، پاکستان کہیں اور کھڑا ہے۔ کیا پاکستان میں جو ذمہ دار لوگ تھے یا فیصلہ ساز لوگ تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، کیا ان کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں انہوں نے؟ یا ہم صرف ہر سال ایک جشن منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ آزادی کی جد و جہد میں اور میری فیملی، ہماری فیملی نے پرٹیکولرلی والد صاحب نے بہت زیادہ اس کے اندر تحریک میں حصہ لیا۔ رائٹ فرام 1940 آنورڈ، مالی طور پہ، ذاتی طور پہ ٹریننگ دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، اور فرنٹ لائن سولجر کے طور پہ، جس کی وجہ سے ہم ٹارگٹ بھی ہوئے۔ اگست کے پہلے ہفتے سے لے کے 14 اگست تک ہمارے سارے کاروبار، ساری انڈسٹری، ساری پراپرٹیاں، اور آخری دن پھر جدھر ہماری رہائش تھی اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ 200-300 لوگوں کا جتھا فلی آرمڈ، اور پھر 13 شہادتیں ہوئیں۔ پھر ہم جس طریقے سے مال گاڑی میں پہنچے مغل پورے کے ریفیوجی کیمپ میں، ادھر سے لے کے ابھی تک کا سفر، سر میں عرض کروں گا کہ جد و جہد آزادی بہت ہی محنت سے اور خون کی بنیادیں ملک کو دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جب غلامی سے، محکومی سے نکلنا چاہ رہے تھے،
جب اسلام کو اور کلمہ کو آگے ہم رکھ کے اپنے طور پہ مسلمان ہو کے علیحدہ رہنا چاہ رہے تھے، اس وقت کچھ اشرافیہ نے انگریزوں کے ساتھ سودے کیے، اپنی آزادی حاصل کرنے کی بجائے اپنی قوم کو، مسلمانوں کو بیچا، جو آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کو نقصان پہنچایا، مالی فائدے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے ان سے جاگیریں لی، اور وہ جاگیریں اور وہ لوگ اشرافیہ والے آج تک حکومت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ میرٹ، قابلیت، ایمانداری، جن لوگوں نے جدوجہد کی، ایک تو جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اشرافیہ، وہ برسر اقتدار آ گئے، جن لوگوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جس طرح آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا، وہ لوگ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ سر وہ کہیں بھی ایگزسٹ، ان کا یہی بہت بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر اپنی قابلیت کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں، اور اب بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کی خدمت کرنے میں، دیانتداری سے کرنے میں، اب اللہ کے حضور جھک کے کرنے میں جو کامیابی اور جو ملک کی ترقی اس میں ہے، وہ کسی چلاکی، ہوشیاری، ہیرا پھیری یا غیر ملکی ایجنٹ بننے میں نہیں ہے۔ جب آپ کسی سپر طاقت کے ایجنٹ بنتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، آپ اپنی پوری نسلیں بیچتے ہیں۔ آپ وہ کرسی لینے کے لیے یا اپنی کرسی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو سودے کرتے ہیں، جس میں ملکی مفاد کے سودے نہیں ہوتے۔ میں آج یاد کرانا چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس ملک کے لیے، اس میں ملکی مفاد کم نظر آتا ہے، کہیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ آیا ہم نے سینڈک میرٹ پہ دیا، اخبار میں اشتہار دے کے پیپرا رول کے مطابق دیا؟ آیا ہم نے گوادر بڈ لے کے پراپر رول کے مطابق دیا؟ آیا ہم نے ریکارڈک کا سودا اوپن ٹرانسپیرنٹ کیا؟ یا کہ ہم نے جدھر بھی موقع ملا ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا ذاتی فائدے کے لیے، اور کیے جا رہے ہیں؟ آیا ہم نے پی ٹی سی ایل بیچی، آج تک پیسے لیے یو اے سے؟ سر دیکھیں، جب آپ ملک کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب آپ کے اندر اتنی پی آئی اے کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ جی سر، بہت کچھ اور ہے، میں ذکر کروں گا تو آج کا سارا دن اسی ذکر میں نکل جائے گا۔ یہ لٹو اور پھٹو نے کوئی دن ایسا نہیں جو کہ انہوں نے چھوڑا ہو۔ آئی پی پی کا ذکر کر لیں سر، یہ شوگر کی انڈسٹری کا ذکر کر لیں، یہ شوگر کی ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا کر لیں، حتیٰ کہ بیچارہ گندم کا کاشتکار بھی مارا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب بڑی درست بات کر رہے ہیں، جس چیز کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر بڑے افسوسناک پہلو نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک تو آزادی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آپ نے افواج پاکستان کو سرو کیا، کرنل صاحب نے سرو کیا، آپ نے بڑی قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے، قربانیوں کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے۔ ایک تو آزادی کی قدر و منزلت کیا ہے، دوسرا کیا ہم نے آزادی کی وہ قدر کی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو ہمیں ہمارے جو آباء و اجداد ہے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، تو کیا آج کے پاکستان میں کوئی نظر آتا ہے کہ ان قربانیوں کی ہم کو قدر کر رہے ہوں، اس کی کوئی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ جی، میں تھوڑا سا پہلے اپنی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ میرے والد صاحب جو تھے مرحوم محمد لطیف ڈار صاحب، وہ تحریک پاکستان کے ایک بڑے ایکٹیو کارکن تھے، اور ان کی ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن انہوں نے قائد اعظم سے بھی ملاقات کی، اور وہ قائد اعظم کی اس کے ساتھ اپنی ملاقات کا واقعہ جو ہے اکثر سنایا کرتے تھے، اور وہ میں مختصر سا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن گیا قائد اعظم کے پاس، اور انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے انہوں نے چندہ دینا تھا، تو انہوں نے وہ چندہ پیش کیا، قائد اعظم نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد قائد اعظم نے اپنے جو سیکریٹری تھے کے ایچ خورشید صاحب، وہ پاس ہی کھڑے تھے، ان کو کہا کہ خورشید give them the receipt of this donation. یہ کہہ کے تو قائد اعظم واپس ٹرن کیے اور
घर के अंदर दाखिल होने के लिए चल पड़े। चंद कदम लेने के बाद वो दोबारा उन्होंने टर्न किया और दोबारा उन्होंने के.एच. खुर्शीद साहब को एड्रेस करके कहा कि खुर्शीद, डोंट फॉरगेट टू गिव देम द रिसीप्ट ऑफ दिस डोनेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड था ऑनेस्टी का और अकाउंटेबिलिटी का, जो कि कायद आज़म ने सेट किया था या उनके जहन में था इस कौम के लिए, कि इस कौम का एक पैसा भी जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स से कितना उन्होंने मतलब सब्सक्रिप्शन या चंदा इकट्ठा कर दिया होगा, ज़ाहिर है थोड़ा सा ही होगा, बट वो थोड़े से पैसे का भी कायद आज़म चाहते थे कि मुकम्मल हिसाब रखा जाए और अकाउंटेबिलिटी हो और कोई करप्शन या कोई चीज़ उसके अंदर किसी को करने का मौका ना मिले। तो ये एक स्टैंडर्ड था जो उनकी पर्सनैलिटी में हमारे वालिद साहब बताया करते थे कि नज़र आया। फिर मेरे वालिद साहब बाद में मुस्लिम लीग की तरफ से वो जो महाजरीन आए गुजरांवाला में, उनकी सेटलमेंट के लिए जो मुस्लिम लीग की टीम बनी, वो उसके भी एक रुकन थे, और गुजरांवाला में जो महाजरीन की सेटलमेंट है उसमें उन्होंने कलीदी और तारीखी रोल अदा किया, जिसको आज तक रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो वो इस लिहाज से काफ़ी वो एक्टिव थे। उसके बाद ये है कि हमारी 3 जनरेशन्स जो हैं, हम आर्म्ड फोर्सेस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की तमाम जंगों में, स्टार्टिंग फ्राम 1948 की जो कश्मीर वार थी, वहाँ पे मेरे चचा जो हैं वो एक वॉलंटियर के तौर पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ से लेके तो उसके बाद आज तक जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान की, हमारी फैमिली ने उसमें पार्टिसिपेट किया, हमारी फैमिली मेम्बर्स ने। हमारे एक शहीद हैं स्क्वाड्रन लीडर नसीर डार शहीद, और उसके अलावा अभी भी मेरा एक भतीजा जो है वो फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, तो ये मेरी बैकग्राउंड है। अब इससे मैं आगे आता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन को मैं इस तरह से थोड़ा सा रीफ्रेम करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमने पाकिस्तान में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इसको हमने इस स्टैंडर्ड के ऊपर सेट करना है जो कायद आज़म हमें दे गए थे। 3 प्रिंसिपल्स कायद आज़म हमें दे के गए थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो इससे हम अगर रिलेट करते हैं कि अभी हमने पाकिस्तान में इन तीनों प्रिंसिपल्स पे क्या अमल किया है, किस हद तक अमल किया है, और बाकी सारी चीज़ें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमारी अचीवमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो इसको अगर लेके हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो एक मिक्स्ड स्टोरी है, जिसमें अचीवमेंट्स भी हैं और उसके अंदर हमारी फेलिंग्स भी हैं। जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो मोस्टली दो स्फीयर्स में हैं। एक स्फीयर जो है वो सिक्योरिटी का है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग जिस किस्म की थ्रेट हमें मिली, जैसे इंडिया जो है, इंडिया ने हमारे साथ जितने भी मामलात थे, कश्मीर का मसला था, जूनागढ़ स्टेट का मसला था, हैदराबाद स्टेट का मसला था, लक्षद्वीप का मसला था, इंडिया ने उस वक्त सारे मसाइल हमारे साथ जो हैं वो डायलॉग और गुफ्तगू से सेटल नहीं किए, उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको सेटल किया और अपने हक में सेटल कर लिया। तो इंडिया ने पाकिस्तान को हमारी क्रिएशन के साथ ही ये मैसेज दिया कि अगर आपने दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ाएं। तो हमने देखा कि हमारा जो फ़ौजी ताकत वाला हमारी कौमी कुव्वत का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे पिलर्स थे स्टेट के, लेजिस्लेशन हो गया या जुडिशरी हो गई, वो उस तरह से उनको वो स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिल सकी। तो उसमें फिर इन द प्रोसेस ये भी हुआ कि एक ऐसा तबका हमारा जो है वो हमारे वसाइल के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर उसने इख्तियार हासिल कर लिया, जो कि ट्रूली लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता था। तो उस वजह से पाकिस्तान के जो हैं वो ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। अब अगर हम देखते हैं हम इसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है मिलिटरीली बहुत मजबूत है,
پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اٹس ڈوئنگ ویری ویل، بریگیڈ ہمیشہ سے صاحب اچھی. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں.